تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، وہ میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سبحان الملك الأعلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما۔ رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اللہ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اللہ ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم ہمارے علم میں برکت عطا فرما، اللہ عمل میں برکت نصیب فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت نصیب فرما، اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے فیصلوں میں برکت نصیب فرما، اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما، اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرما، اللہ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جس راستے پر چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ عزتوں بھری زندگی نصیب فرما، رب کریم اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اللہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نصیب فرما، اللہ نیکوں کا سنگت نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور زندگی گزارنا نصیب فرما، اللہ آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہ نیکی کا شوق نصیب فرما، سچی سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رب کریم غموں اور پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں صحت کی نعمت عطا فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طالب ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، اللہ
اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں بڑے بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ جو اپنی اولاد کے فرض ادا کر چکے ہیں ان کو اولاد کی طرف سے دینی اور دنیاوی اعتبار سے خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، اللہ نفاق سے بری فرما۔ اللہ ہم تیری یاد میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جو وقت تھا تیری یاد میں گزارنے کی کوشش کی، اب تیرے سامنے ہاتھ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اللہ دنیا کا کوئی مالک ہو تو وہ بھی مزدور کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ رب کریم آپ تو مالک الملک ہیں، اللہ ہم آپ کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں ان تمام تمناؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو تیرے در سے حاصل کر کے نہ گیا اسے پھر دنیا میں کوئی دوسرا در نہیں ملے گا، اسے در در کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ رب کریم ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ مولا جس کو بھی ملا آپ کے در سے ملا، انبیاء کرام نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء کرام نے بھی آپ ہی کے در سے لیا، ہر نیک و بد نے آپ کے در سے لیا۔ رب کریم ہم پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جسے آپ نے دھکا دے دیا اسے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مولا نہیں مل سکتا ہے۔ پروردگار عالم مہربانی فرما دیجئے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے در سے دھتکار مت دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو یقیناً دھتکار دیے جانے کے قابل ہیں، شکلیں مست کر دیے جانے کے قابل ہیں، پیچھے ہٹا دیے جانے کے قابل ہیں، مگر آپ تو رحیم و کریم ہیں، حنان و منان ہیں، آپ ہم سب کے مالک ہیں۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ رب کریم نفس و شیطان نے ہمیں بہت لوٹا، اے اللہ ہمارے اعمال کو ضائع کروا دیا۔ اے اللہ لوٹے پٹے بندے پر تو دنیا والے بھی رحم کھاتے ہیں، آپ تو پروردگار ہیں، ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہم اپنے کیے ہوئے عملوں کو ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے، اے اللہ حسد سے ہم نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ ہماری اس بے سر و سامانی پر رحم فرما دیجئے۔ رب کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے اور جان و مال کی اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ زندگی بھر آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے لیکن ہم نے اللہ اس پر شکر ادا نہ کیا۔ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی طرف سے جب کبھی ہمارے اوپر کوئی پریشانیاں آئیں، ہم نے بے صبری کے مظاہرے کیے، ادھر ادھر شکوے کرتے پھرے، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم ہر حال میں آپ سے راضی ہیں، ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں خوشیوں کے حال میں غفلت سے بچا لیجئے اور غموں کے حال میں بے صبری سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، اپنے عارفین میں شامل فرما لیجئے، اپنے عاشقین میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اپنے عشق کا سوز عطا فرمائیے، اللہ ہمیں علم کا کیف نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنا آپ ہمیں مل جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو احرام باندھ کر چلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوا ہوتا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ کر
دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی تیرے گھر کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس لمحے کی لذت بھی کیسی ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنی گناہگار آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جن جگہوں پر وحی اترتی تھی وہ جگہیں یقیناً آپ کے نزدیک مقرر ہیں۔ اللہ جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے وہ جگہ کیسی ہوگی؟ جس جگہ کے بارے میں آپ فرمایا گیا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ وہ ریاض الجنہ کی جگہ بھی کیسی ہوگی؟ اللہ ہمیں بھی زندگی میں ان جگہوں کی حاضری بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ وہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر تجدید ایمان کا اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کا منظر اے اللہ کیسا سبحانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت کبریٰ زندگی میں بار بار عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم دنیا میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اے اللہ روز محشر اپنے محبوب کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے پیارے اولیاء کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں فکر کی گندگی سے بچا لیجئے۔ اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی لیکن ہمیں نماز کی لذت نصیب نہ ہو سکی۔ اللہ نماز کی لذت عطا فرما دیجئے۔ اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے۔ آپ کے ذکر کی حضوری نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ایمان حقیقی کی چاشنی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم پر آپ کے بھی بہت سے حق ہیں، بندوں کے بھی بہت سے حق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت غفلت میں گزار دیا ہے۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے ناپسندیدہ کاموں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں ہر اس بات سے بچائیے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اے اللہ ایسے ہی شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا دیجیے۔ اللہ ہمارے باطن کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن گناہوں کی اتنے بڑے بڑے بوجھ لے کر آپ کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے؟ مہربانی فرما کر اللہ آج ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے۔ اللہ رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے اور ہماری بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائیے، حیا والی زندگی نصیب فرمائیے، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ہمارے ظاہر کو شریعت کے مطابق بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے اندر برائیاں ہیں، آپ ان کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ مولا ہم گند لے کر بیٹھے ہیں، اس کی صفائی کے طلبگار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو دھو دیجیے۔ اللہ ہمارے غافل دلوں کو ذاکر بنا دیجیے۔ اللہ اپنی محبت کی شراب پلا دیجیے، اپنا دیوانہ بنا دیجیے، اپنا مستانہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا جذبہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ مخلوق کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اللہ عبادت سے ہماری آنکھوں کو راحت پہنچے اور ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچے۔ اللہ یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، اور جو بغیر ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو دن میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو رات میں ہوئے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔
اے اللہ جو جلوت میں ہوئے اسے بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو خلوت میں ہوئے اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے غیر کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے مالک ہم خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے پھر رہے ہیں، ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم شیطان کے پیچھے چلتے رہے، ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں کی قطار میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اللہ تو اپنی دیکھنے والی آنکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے، اور اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے ہمیں بچا لیجئے، سیدھے رستے پہ چلنے کے بعد بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنا قرب دینے کے بعد اپنی دوری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ رب کریم ہمارا حال اسی چرواہے کے جیسا ہے جس نے کہا تھا اللہم اغفر، اللہ مغفرت فرما، فإنک لا تغفر فاغفر، اللہ آپ اگر مغفرت نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں پروردگار عالم معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اگر آپ معاف نہیں فرمانا چاہتے ہیں پھر بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ سے معافی مانگنا ہماری ضرورت ہے، آپ کو راضی کرنا ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ آپ تو اپنے بندوں سے جلدی خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہماری اس دعا کو ہماری بخشش کا بہانہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم آپ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ دیکھو مانگنے والے کو مت چھڑکو، اس کو انکار مت کرو۔ اللہ ہم جیسے کمزوروں کو آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم مانگنے والوں کا عزت مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے، دھتکار نہ دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پر مار نہ دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سوالات کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ رب کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے معافی مانگی تھی تو آپ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ اے آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات تو فقیروں کا حق ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ لوگو تم سب فقیر ہو، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ جب صدقات ہی ہیں فقیروں کا حق اور ہم تو فقیر ٹھہرے تو اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کبریائی کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، مولا ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی معصومیت کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو خالی مت لوٹائیے۔ اللہ ان کی برکت سے ہم عاجز مسکین گنہگاروں کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم بال سفید کر بیٹھے اور دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ ہم جیسا بھی کوئی نالائق ہوگا اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ آئندہ زندگی میں حفاظت فرما دیجیے، بھٹکنے سے حفاظت فرمائیے، اپنے در سے لگا لیجیے، اپنے سائے میں چھپا لیجیے۔ اے رب کریم دنیا تو صرف نفرت کرنا جانتی ہے، صرف تانے دینا جانتی ہے، دنیا تو گناہوں کو شک ہونے پر گناہگاروں پر سے نفرت کرتی ہے۔ آپ ہی وہ ذات ہیں جو گناہوں کے باوجود بندوں سے محبت فرما لیتے ہیں، آپ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، آپ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم جب آپ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں تو مقصد تو یہی ہے کہ آپ قبول فرمانا چاہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بدبختی سے، محرومی سے اور شقاوت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے سعادتوں کو مقدر فرما دیجئے۔ اللہ 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 کروانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم،
کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا ہے۔ پروردگار عالم ہم دعائیں کر رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا ان دعاؤں کو پھٹے کپڑوں کی طرح ہمارے منہ پر مت مار دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، مشائخ کی اور اعزاء و اقارب کی، اللہ تمام رشتہ داروں کی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ مغفرت فرما دیجئے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔